एक और बाबा से बुलंद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان. اقرأ صلوات ربنا اللهم صل على. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
كبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وانصر شيعتهم والعن أعداءهم صلوات ایک اور باواز بلند صلوات اور میں قمر عباس کو آرتی صاحب درخواست کروں گا یہ حدیث کے ساتھ پیش کریں گے قمر عباس صاحب کی اللهم صل على اللهم على محمد وآله اللهم صل على وآله بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت لأعوذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغديني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلال او کانہ البدر فی لیلتہ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله اتذرني ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم
إن جدك أخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال ولك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال نبي جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سارسا فقال الله نعم قد زنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي والأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد زنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي هو الذي بعثني بالحق النبي استفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا محبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عزا والله فوزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة
فقال النبی ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبی اصطفانی بالرسالۃ نجیم ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا وموہبین وفیہم مہموم لفرج اللہ غما ولا مغموم لکشف اللہ غما ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجتا فقال علي اذن والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة ما صلی ایک اور باوز بلند صلوات. میں درخواست کروں گا رضا باقری صاحب سے سلام پیش کریں گے. جناب رضا باقری. درود بھیجیے علی اور اولاد علی کو. صلی علی محمد و آل محمد. جہاں میں آیا پانی دریا میں کس لیے سمایا اگر ہزار سال برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا جب کہ ایک اور درود بھیجو مدد جب کہ زین العابدین ابن ابن امام قافلہ اہل حرم کا لے چلے شام راہ میں پوچھا کسی نے سر ہے یہ کس کے تمام اور یہ ہے تابوت
جب کیے رو رو کلام ان سروں کا پیشوا شیر خدا کا پوت ہے میرے کاندھے پہ سکینہ پیاسی کا تابوت ہے جبکہ زین العابدین شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے مرے سے کوئی اکثیر کا مزہ پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے یتیم سے کوئی دلگیر کا یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے ہر ایک ہر ایک پہ گزرا زمانے میں رنج و غم ہے سانا عابد بیمار سانا عابد بیمار سا علم ہے شہید ہوتے ہوئے باکوں پہ سر دیکھے آنی پہ نیزے کی ہے سر پہ در دیکھے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے میں نہ پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے میں نہ دیکھے کسی نبی پہ نہ اس طرح کے علم گزرے جو اس مریض پہ ہر طرح کے ستم گزرے شدید تپ میں وہ کانٹوں پہ چلنا عابد کا پہن کے بیڑیاں ہر ایک قدم پہ گر پڑنا وہ ظلم و جور ستم گر حرم کا شور و بکا وہ جس پہ لاغر عابد و دو وہ جس پہ لاغر عابد و دو میں درہ سوائے شکر خدا کرتے تھے سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاد دعائے امت آسی میں رہتے تھے سجاد پھرا یا کانٹوں پا سجاد کو برہنا پا نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آدھا جلایا خیمے ناموں سے
سید زیجا پھرا کے بلوے میں غزال پھرا کے بلوے میں زندہ میں قید کر ڈالا تماشا دیکھنے سب اہل شام آتے تھے حیا سے اہل حرم گردنے جھکاتے تھے چراغ دین نبی چراغ دی ابن نبی چراغ دین نبی آج بجھ گیا یارا نشان پنجتن پاک مٹ گیا یارا اٹھا جہاں سے سرتاج اب میرا یارا خطاب ویابل میں خطاب ویابل ملے ملا یارا کروں میں کیا میری قسمت کھو گئی یارا چمن فاطمہ چمن پہ فاطمہ کے اوس پر گئی یارا جزاک اللہ ایک باوز بلند صلوات وسیع زیدی کو سلام پیش کریں گے صلوات اور صلوات بھیج دے اللہ حسن بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسن بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ حسن بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے کافر میں سکل پیٹو حیات لے جاؤ حسن بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں
حسن بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ قسم حسین کی پر سے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پر سے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسن بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ نہیں کروں گا لحد میں انتظار نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر فرشتوں کرب و بلا را تو رات لے جاؤ حسن بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ حسن بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ صلوات اور اب میں زحمت دوں گا شماد حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے شماد حسین صاحب ماشاءاللہ وسیع زیدی نے بہت اچھا سلام پیش کیا اور مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ مستقبل روشن نظر آتا ہے کہ بچے اچھا کلام پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں تو مجھے 5-6 منٹ مرثیے کے لینے ہیں اور اسی تسلسل سے حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حیات لے جاؤ بڑھ گئی مظلومیت سے اور کچھ شان حسین فطرت انسانیت ہے مرثیہ خان حسین فطرت انسانیت ہے مرثیہ خان حسین ایک چشمہ ہے چشم اہل ظاہر میں مگر ایک چشمہ ہے چشم اہل ظاہر میں مگر حضور دولت معصومیت ہے زیر دامان حسین زیر دامان حسین ذریعہ
یہ تو کہیے امتحان خود ایک حد پر رک گیا، یہ تو کہیے امتحان خود ایک حد پر رک گیا، ادھر ورنہ تھی اس سے بھی آگے حد امکان حسین، حد امکان حسین۔ صلوات۔ فاتحہ۔ امتیاز ہے؟ پانچ چھ بند کی زحمت ہے۔ آئے قریب کوفہ جو مہمان کربلا، آئے قریب کوفہ جو مہمان کربلا، ارے گل تھا کہ آئے عطرت سلطان کربلا، ارے کرب و بلا میں ہے جو اسیران کربلا، پیش نظر ہے حال پریشان کربلا، پیش نظر ہے حال پریشان کربلا، ارے لاکھوں ستم جو راہ میں ان سب پہ ہوتے تھے، لاکھوں ستم جو راہ میں ان سب پہ ہوتے تھے، کرتے تھے یاد وارثوں کو اور روتے تھے، کرتے تھے یاد وارثوں کو اور روتے تھے۔ لکھا ہے یہ کتاب صحیحہ میں مومنوں، محبوس تھے جو کوفے میں مختار نے، ارے ان کو نہ یہ خبر تھی کیا قتل شاہ کو، لائے میاں نے کوفہ سر شاہ کی کو، ارے محبوس ہو کے عابد بیمارا، جنت سے رونے احمد مختار ہو، جنت سے رونے احمد مختار، ماں بین قید کہتا تھا مختار با، کچھ غم نہیں جو قید مصیبت میں ہوں، ارے میری خبر سنیں گے اگر صفت مصطفیٰ، مشکل کشا کے صدقے سے ہو جاؤں گا رہا، مشکل کشا کے صدقے سے ہو جاؤں گا رہا، ارے گردش زمانے کی ہے یہ قسمت کا پھیر، گردش زمانے کی ہے یہ قسمت کا پھیر، آقا کو میرے کوفے میں آنے کی دیر ہے، آقا کو میرے کوفے میں آنے کی دیر ہے، مختار کے تو تھے یہ سخن اور یہ کلام، اس کی خبر نہ تھی انہیں مارے گئے ایمان، ارے لشکر جو تھا قلیل ہوا قتل وہ تمام، ہم شکل مصطفیٰ ہیں نا عباس تاشناکام، ہم شکل مصطفیٰ ہیں نا عباس تاشناکام، اکبر نے دکھایا
پیر ہیں کچھ ازدحام میں، اور روتی ہیں ران ماتم شاہ انام میں، سب خوش ہیں اہل کوفہ میں اور اہل شام میں، سب خوش ہیں اہل کوفہ میں اور اہل شام میں۔ ارے ایک لڑکی کہہ کے بھائی پدر جو وہ روتی ہے، رونے نہ پائے کوئی یہ تاکید ہوتی ہے، رونے نہ پائے کوئی یہ تاکید ہوتی ہے۔ یہ دیکھتا جو آگے بڑھا وہ نکون دیکھا کہ بیٹھا خوش ہے اللہ نے دیا، ارے کہتا ہے فضل حق سے برائی میری، مانند عید جشن ہے ہر ایک ہے شاد، مانند عید جشن ہے ہر ایک ہے شاد، دربار دشمنوں سے ہے سارا بھرا ہوا، دشت طلا میں در ہے پورے خون دھرا ہوا، حیران ہوا میں ہے سر خون دھرا ہوا، حیران ہوا یہ دیکھ کے مختار خوش، پھر دیکھا غور سے تو یہ کرنے لگا، ارے یہ تو سر حسین ہے رشک محکم ہے شہید ہو گیا کیا فاطمہ ہے شہید ہو گیا کیا فاطمہ، ارے کیا کیا تھی حسرتیں دل اندوہ ناک میں، ارمان میرے مل گئے سب ہائے خاک میں، ارمان میرے مل گئے سب ہائے خاک میں، آئے قریب کوفہ جو مہمان کربلا۔ جزاک اللہ، صلوات پر محمد و آل محمد۔ سید حامد زیدی اور سید سجاد علی کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا قلب عباس رضوی صاحب سے تشریف لائیں، ان کی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ یہاں کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، تشریف لاتے رہیں اور آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ میں درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں۔
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي التهامي الهاشمي الذي هو صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. جسمه مقدس مؤتر منور معزز مبجل مطهر في البيت والحرم. سيدنا ومولانا أبو القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وعظمتهم وكرامتهم وبسالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صلوات. عظمت اہل بیت پر ایک اور باواز بلند صلوات ارشاد فرما دینا. مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور صلوات پڑھ لیجئے حضرات. ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب فہم و فراست، ارباب تعزیل و تبجیل و تخیل و تکرم، ارباب اہل بیت، ارباب عزا، ارباب حسین، ارباب کربلا. پروردگار آپ سب کی اس عظیم عبادت کو، آمد کو، شرکت کو، مشارکت کو، معاونت کو، مناصرت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہے، بلکہ مطرود ہے، مرفوض ہے، ریجیکٹڈ ہے. اہل بیت کے عشق کے بغیر اور ان کی محبت کے بغیر کوئی بھی عمل اعمال قابل قبول نہیں ہے. جتنی بھی عبادتیں کر لی جائیں، اگر اس عبادت پر، عمل پر، اعمال پر، فعل پر، افعال پر عشق اہل بیت کی مہر نہ لگی ہو
تو وہ عمل مرفوض ہے، مطرود ہے، متروک ہے اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس عمل کی قبولیت کے لیے عشق اہل بیت ضروری ہے، اور عشق اس منزل پر ہو کہ عشق آپ کے فکروں میں ہو، آپ کے شعار میں ہو، آپ کے شعور میں ہو، آپ کی تخیل و تخیل میں ہو، آپ کی فکر و تفکیر و تفکر میں ہو، آپ کی تدبر میں بھی عشق اہل بیت ہو، آپ کی سوچ میں تھاٹ میں عشق اہل بیت ہو۔ اور جب عشق اہل بیت سے منور اور معزز یہ آپ کی فکر پرواز کرے گی تو عشق اہل بیت کا وہ نور ہوتا ہے، اس نور کے سائے میں رہتے ہوئے آپ کی فکر ارتقاء تک، بلندی تک، مناصب تک اور ان مدارج کو آپ کی فکر پا لے گی جہاں پر فکر بشر کو ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عشق کی جو منزلیں ہیں اور عشق جو بہت زیادہ واجب ہے اور ضروری ہے، بہت ساری آپ عبادتیں کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اخماس، اعمال، سارے عمل کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کا نبذہ اور خلاصہ یہ ملے گا کہ ہر عمل واجب ہے۔ نماز واجب ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ واجب، حج واجب اگر مستطیع ہو جائیں، خمس واجب، دیگر تمام اسی طرح سے احترام والدین واجب۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب واجب ہیں، واجب ہیں، واجب ہیں، کوئی بھی عبادت اوجب نہیں ہے۔ عشق اہل بیت واجب نہیں، اوجب ہے۔ غور کیجئے گا، یہ واجب اور اوجب کیا ہے؟ غور کیجئے گا۔ واجب کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام واجبات کی جہاں آخری حد و انتہا ہو وہاں اوجب کا آغاز ہوتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، جیسے میں آپ کی خدمت میں مثال دوں، ایک بندہ اگر خوبصورت ہے تو آپ اسے کہتے ہیں حسنن، اچھا ہے وہ، اگر جمیل ہے تو آپ کہتے ہیں جمیل، لیکن بہت خوبصورت ہو، بے انتہا خوبصورت ہو تو آپ کہیں گے احسن، اجمل، جمیل نہیں اجمل ہے۔ اگر اسی طرح سے کوئی عبادت واجب نہیں بلکہ واجب کی آخری انتہا ہے تو اس کو واجب نہیں اوجب کہتے ہیں۔ تو عشق اہل بیت واجب نہیں اوجب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں عالم۔ عالم کہتے ہیں اس دنیا کو، عربی میں کہتے ہیں عالم۔ عالم اور عالم میں فرق ہے۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، عالم کہتے ہیں دنیا کو۔ جب آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے ذرا لفظوں پہ غور کیجئے گا، بالکل سامنے اور بالکل واضح اور اوضح گفتگو آپ کے شعار تک کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ رب العالم نہیں کہتے، اگر عالم کہتے تو اس کی ربوبیت اس دنیا تک ٹھہر جاتی۔ اس کا مطلب صرف وہ عالم کا رب نہیں ہے بلکہ عالمین کا رب ہے۔ تو جب عالمین کا رب ہے تو ایک عالم پہ اگر گفتگو ہوتی ہے تو دوسرے عالم پر بھی گفتگو ہونی چاہیے، اور اس دوسرے عالم کا نام ہے برزخ۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں، ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ تو میرے عزاداروں اور مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، آپ سب کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ یہ شرف ہے علی والوں کا کہ مولا کائنات نے صرف اس دنیا میں مشکل کشائی کا وعدہ نہیں کیا ہے بلکہ برزخ میں بھی آنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ کہا کہ قبر میں بھی میں آپ کی مدد کروں گا۔ دنیا کا کوئی مدبر، مفکر، رائٹر، رپورٹر، راوی، روات، صاحبان قلم، کسی سے سوال کیجئے، کسی کے پیشوا نے کیا یہ وعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے؟ جو قبر کی دیواروں کو چیرنے کی طاقت رکھتا اسے علی کہتے ہیں۔ جو قبر کی دیوار کو چیر کر، آج یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر کہیں کہیں پکی بن گئی تو اس میں کیسے مولا علی آ جائیں گے؟ عجیب فکر ہے۔ ارے جب مادر علی کو کعبے کی پکی دیوار ماں کو نہ روک سکی تو بیٹے کو آنے سے کیا روک دے گی؟ چونکہ اہل بیت اطہار کے پاس ولایت مطلقہ ہے،
ولایت مطلقہ مطلب اہل بیت اطہار کو پروردگار نے اختیارات دیے ہیں۔ اختیارات کا کیا مطلب ہے؟ یہ عالم کل میں جو اختیارات ہوتے ہیں ان کو اختیار دیا۔ جب آپ کہتے ہیں مولائی کائنات، what does it mean مولائی کائنات؟ آپ مولا الکون کیوں نہیں کہتے؟ اگر آپ مولا الکون کہیں تو اس دنیا کے صرف وہ مولا ہے، اور فرمایا آپ نے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں مولائی کائنات یعنی پوری کائنات، جتنی بھی کائنات ہے، جتنے بھی جہاں ہے، تمام جہانوں کے مولا کو علی کہتے ہیں، غور فرمایا آپ نے۔ تو اس کا مطلب مولا کائنات برزخ میں بھی مدد کے لیے آئیں گے۔ آج میں نے یہ سوچا کہ وہ ذات علی اور وہ مزاج کائنات، وہ مدبر کائنات، وہ مفسر کائنات، وہ منیر کائنات، وہ حیبت کائنات، وہ جلال کائنات، وہ جرأت کائنات، وہ قدرت کائنات، وہ امام کائنات، مولائے کائنات، جو برزخ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے، ذرا برزخ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہے۔ We have to know، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور ہے جہاں پر آپ کو جانا ہے، جہاں پر مولا آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، کتاب کا نام ہے مشارق و انوار الیقین، کتاب کا نام ہے مشارق و انوار الیقین، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ سید الانبیاء، رئیس الانبیاء، جمال انبیاء، زبدۃ الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، حب اہل بیتی ینفع من احبہم فی 7 مواطن۔ فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا کے لوگوں، جی رسول اللہ، اگر آپ عشق اہل بیت کرتے ہیں، عشق اہل بیت میں مرد، عورت، رجل، رجال، نساء، امرأة، فرد، بشر، انسان اگر ڈوبتا ہے تو اس کا فائدہ 7 سخت ترین مراحل میں ہوگا، جہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے، جہاں پر کوئی ناصر و نصیر نہ ہوگا، نہ ناصر ہوگا، نہ نصیر ہوگا، نہ صدیق ہوگا، نہ حبیب ہوگا، نہ دوست ہوگا، کوئی مدد نہیں کرے گا، وہاں پر علی اور اولاد علی آپ کی۔ کب مولا؟ کہتے عند الموت، حینما یموت ھذا البشر یاتی الیہ علی علیہ السلام، جب یہ چاہنے والا، عشق کرنے والا، عشق علی میں ڈوبا ہوا جب موت کے وقت اپنے آقا اور مولا کو پکارے گا تو مشکل کشا اس وقت اس کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ دوسرا مقام کون سا ہے؟ وفی القبر، اور جب یہ قبر میں اترے گا، ظاہر ہے کہ اپنی فیملی کو، بیوی کو، بچوں کو، سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان 10 دن بیوی کو چھوڑ دیتا ہے تو بیوی یاد آتی ہے، اسے بچے یاد آتے ہیں، فیملی یاد آتی ہے، دوست یاد آتے ہیں، سب اسے یاد آتے ہیں، پوری دنیا یاد آتی ہے۔ اب جب وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو بہت مقلق ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، وہ بہت سے سخت ترین حالات سے گزرتا ہے، پورے عشیرے اور قبیلے کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی کوئی ذات اس کی مدد کرتی ہے، اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قبر میں مدد کریں گے، عند القیام من الاجداث، اور جب اٹھایا جائے گا جسموں کو، اجسام کو اٹھایا جائے گا، اس وقت بھی یہ بندہ جب تنہا پریشان نظر آئے گا تو اس عاشق کی مدد کرنے کے لیے اہل بیت اطہار آئیں گے۔ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو مجلس حسین میں جاتا تھا، تو عشق حسین میں ڈوبا ہوا، تو ماتم دار ہے، عزادار ہے، امام کا چاہنے والا امام خود اس کی مدد کے لیے۔ چوتھی جگہ کون سی؟ عند تطایر الکتب، جب آپ کے ہاتھوں میں کتاب دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب کو پڑھو۔ اس وقت تو کچھ لوگ یہ کہیں گے پروردگار یہ تو میری کتاب حیات ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کی شاید چینج ہو گئی، بدل گئی ہے، آواز قدرت آئے گی۔ نہیں، تیری کتاب یہی ہے، مگر تو نے اپنے اعمال کو بدل لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ تیرے خیر والے جو اعمال تھے شر سے بدل گئے، شاید کسی کی غیبت کر دی ہوگی، کچھ برے اعمال کر دیے ہوں گے، تو تیرے اچھے اعمال ٹرانسفر ہو کے ادھر چلے گئے اور ادھر کے اعمال اس میں آ گئے۔ اب یہ بندہ کہہ رہا تھا میں نے اتنی نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، فلاں کیا، مگر اس کتاب میں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت بھی جب یہ بندے کا عمل ہلکا نظر آئے گا،
تو یہ عاشق حسین عاشق علی کی مدد کرنے کے لیے علی آ جائیں گے اور اپنا عمل اور اپنے اعمال کچھ اس کے پلے میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا پلہ مساوی ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب آپ دیکھیں کتنا مددگار ہوں گے مولا کائنات آپ کے۔ وعند الحساب، اور جب آپ کا حساب لیا، کیا کیا، کیا کھایا، کیا پیا، کتنے اعمال انجام دیا، زباں کیسی تھی آپ کی، بولتے کیسے تھے، لہجہ تکلم کیا تھا، نطق کی کیفیت کیا تھی، سخت لفظ استعمال کرتے تھے، خشن لفظ، یا میٹھے آپ کے الفاظ ہوتے تھے، آپ کی گفتگو سے کسی کو اذیت تو نہیں ہوئی، کتنے لوگوں کو آپ نے اذیتیں پہنچائی۔ اس وقت جب آپ کا حساب ہوگا آپ نے کیا کیا کیا، اس وقت جب انسان گھبرا پریشان ہوگا تو اس وقت مشکل کشا آئیں گے اور اس کے بازو کو پکڑ کے کہیں گے میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بندہ حساب سے آگے بڑھ گیا، اب حساب کے بعد میزان کا مرحلہ آئے گا۔ اب میزان کا جب مرحلہ آئے گا تو اس وقت جب اس کے اعمال کم نظر آئیں گے تو عشق مولا، عشق علی اس میزان اور اس ترازو میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اب اس کے بعد ساتواں مرحلہ کیا ہے، یہ بندہ حساب کتاب دے چکا، اب تیزی سے یہ پل صراط کی طرف بڑھے گا۔ ظاہر ہے پل صراط بہت ہی مخیف اور ڈراؤنا ہوگا۔ ڈراؤنا ایسا ہوگا کہ جب یہ دیکھے گا منظر کہ اس طرح سے لوگ تیزی سے جا رہے ہیں، اس میں سے کچھ گر جاتے ہیں، کچھ گزر جاتے ہیں، زیادہ تر گر رہے ہیں اور گزرے، جو گرتا ہے وہ جل کے مرتا ہے اور جہنم میں ڈال جاتا ہے۔ تو اتنے عجیب سے حالات و احوال و سچویشن سے یہ بندہ گزر رہا ہوگا کہ کانپ رہا ہوگا، لیکن جو عاشق حسین ہوگا وہ نہیں کانپے گا۔ جو عشق علی میں ڈوبا وہ نہیں کانپے گا، اس لیے نہیں کانپے گا کہ اس کو عشق کی قوت ہے، عشق کی طاقت ہے۔ عشق میں بندہ جب فنا ہو جاتا ہے عزیزان گرامی تو وہ عشق بندے کو پل صراط اس انداز سے گزار دے گا کہ بندے کو احساس بھی نہیں ہوگا اور وہ گزر کے جنت تک پہنچ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب عزیزان گرامی یہ ہمارے بچوں کو بھی جاننا ضروری ہے کہ برزخ ہے کیا چیز۔ What is the برزخ؟ Very important, we have to know برزخ۔ برزخ کیا چیز ہے؟ یہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس پر ڈسکشن، اس پر گفتگو ہوتی، یہ کریں یہ کریں، بٹ آفٹر ڈیتھ وہ کون سی دنیا ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا جو لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے، وہ کسی چیز کو سیپریٹ کرنا۔ جیسے یہ لگا ہوا ہے نا آپ کے سامنے بیریئر، کیا لگا ہے یہ؟ پارٹیشن کہہ لیجئے، بیریئر کہہ لیجئے، سپریٹ کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے، کرٹن کہہ لیجئے، حاجز کہہ لیجئے عربی میں، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ کیا مطلب؟ یعنی اب اس کے بعد ایسا حاجز ہے پلٹ کے انسان زندہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اس دنیا کی طرف نہیں آ سکتا ہے، اس لیے پروردگار نے ایک حاجز لگا دیا، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ اب عزیزان گرامی غور سے سنیے گا، امام صادق علیہ السلام، اب میں اس حدیث کو کافی جلد 2 سے پڑھ رہا ہوں تاکہ اگر بعد میں بھی آپ حضرات استفادہ اس سے کریں، کافی جلد 2 سے اس حدیث کو، تاکہ آپ کے شعر و شعور و دماغ و فکر میں یہ بات منقوش ہو جائے کہ یہ قلب عباس اجتہادی کے جملے نہیں بلکہ امام معصوم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس معصوم نے ارشاد فرمایا جس کی زبان پر، کلام پر، بیان پر، لفظ پر، الفاظ پر، سینگ پر، حرف پر، ارادے پر، مشیت پر مشیت الہی کا بہرا ہے۔ وہ امام ارشاد فرماتے ہیں اما فی القیامت فکلکم فی الجنہ، اے میرے شیعوں آپ کو قیامت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے اور پریشانی کی سب کے سب جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں صرف شیعہ ہی جائیں گے، شیعہ ہی جائیں گے، شیعہ نہیں جائیں گے، شیعہ ہی جائیں گے، غیر شیعہ نہیں جائیں گے۔ اس کی دلیل ہے غیر شیعہ اس لیے نہیں جائیں گے، پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، پورے قرآن میں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں مسلمان جائیں گے، نہیں ہے، پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جنت میں مسلمان جائیں گے۔ جنت میں صرف امام المتقین علی بن ابی طالب کے چاہنے والے متقین جائیں گے، اور اعلان کر کے کہا ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت کو سجایا ہی متقین کے لیے۔ اس کا مطلب جنت میں جانے کے لیے صاحبان تقوی ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی شیعہ صاحب تقوی ہے اور امیر المومنین کا ماننے والا ہے تو 110% وہ جنتی ہے، یہ امام کا قول ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
تو معصوم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے کہا نا کہ کافی سرچ کر رہا ہوں، کہ جنت میں سب جاؤ گے، تمام شیعہ جنت میں جائیں گے، شیعہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، شیعہ ہی جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، غور کیجئے گا، وَلَكِنَ تَخَوَّفْ عَلَيْكُمْ فِي الْبَرْزَخِ، لیکن ذرا برزخ کے متعلق ذرا سنبھل کے رہنا، سنبھل کے رہنا برزخ میں۔ برزخ کی جو دنیا ہے نا، ایک عالم ہے، ایک کون ہے، اس میں آپ کو سنبھل کے رہنا ہے۔ تو سوال کیا لوگوں نے مولا سے کہ مولا یہ بتائیے مل برزخ، ہم تو یہ دنیا سمجھ رہے تھے، کوئی اور بھی دنیا ہے، مولا مل برزخ، برزخ کیا ہے؟ فرماتے ہیں القبر منذ حین موتے الی یوم القیامہ، جب مرتے ہو، جس دن مر جاتے ہو، اس دن سے لے کر قیامت تک کے دن کا جو بیچ کا پیریڈ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے کتنے سال کا برزخ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو لوگ 500 سال پہلے مر گئے اب تک برزخ میں ہیں، جو لوگ 1000 سال پہلے مر گئے اب تک برزخ میں ہیں، جو 1500 ایئرز بیفور مر گئے اب تک برزخ میں، جو آج مر گئے وہ برزخ میں، جو کل مریں گے وہ برزخ میں۔ تو برزخ کا وقت کتنا ہے؟ معصوم سے سوال کیا گیا برزخ کتنے سال کا ہے؟ معصوم نے جواب دیا اس کا علم خدا کے پاس ہے۔ تو برزخ کا جو وقت ہے بہت طویل ہے۔ آج ہماری زندگی کتنی ہے؟ 50 60 70 80، اس سے زیادہ نو، وی ہیو ٹو ڈیپارٹ، ہمیں سب کو جانا ہے۔ اس کے بعد جو زندگی ہے وہ اس زندگی سے کہیں زیادہ طویل اور لمبی ہے۔ اب اس پر گفتگو نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ موضوع برزخ کا ذرا بارد ہے، ٹھنڈا ہے، خشک ہے، تو لوگ اس پر گفتگو نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں آج شب جمعہ کر دیتا ہوں، صلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھ۔ اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ برزخ میں جو ہے وہ حالات کیا ہوں گے، ان کے جسم کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو نہج بلاغہ میں اب میں یہ جو پڑھ رہا ہوں، یہ جو کلام مولا کا پیش کر رہا ہوں، نہج بلاغہ خطبہ 221 سے یہ میں نے کوٹ کیا ہے، اب آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ مولائے کائنات نے آواز دے کر جانے بشریت کو کہا، جی مولا، کا سلکو فی بطون البرزخ، یہ لوگ جو ہے بطون برزخ میں جا رہے ہیں۔ اچھا، سلطت الارض علیہم، ان کے اوپر زمین کو، سلطت یعنی مسلط کر دی گئی، ارض کو زمین کہتے ہیں، سلطت الارض علیہم یعنی ان سب پر، پلورل کا صیغہ استعمال ہوا، جمع، ان سب پر زمین کو مسلط کر دیا۔ کس پر؟ یہ جو ایک بھیڑ جو لوگ مرنے جا رہے ہیں۔ اب اس کی یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جو جملہ کہا، خدا کی قسم جو افراد بیٹھے تھے ہل گئے، کانپنے لگے، تھرا گئے، کہ لگے مولا ہم تو اس دنیا کے بارے میں سنتے تھے، برزخ تو بہت زیادہ عجیب سی جگہ، بہت مخیف اور مقلق زدہ وہاں ماحول ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں فَأَكَلَتْ، نہج بلاغہ 221، فَأَكَلَتْ مِن لُحُومِهِمْ وَشَرِبَتْ مِن دِمَائِهِمْ، کیا ہوگا ان کی کیفیت کہ ان کے لحوم کو، ان کے گوشت کو زمین کھا لے گی یا کھا لیا ہے۔ پاسٹ ٹینس سے استعمال کیا، زمین ان کے گوشت کو، لحوم کہتے ہیں گوشت کو، لحم گوشت، اور لحوم اس کی جمع ہے، پلورل ہے، ان کے گوشتوں کو زمین نے کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ وَشَرِبَتْ مِن دِمَائِهِمْ، اور زمین نے ان کے خون کو پی لیا ہے۔ کیا کیفیت ہوگی، اللہ اکبر، یہ عجیب سا منظر ہوگا۔ تو اب ظاہر سے بات ہے جب یہ گفتگو سنی تو صادق سے، معصوم سے، اہل بیت سے کسی نے سوال کیا، مولا ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ہر دن ایک آواز آتی ہے، حیوانات سنتے ہیں، جانور سنتے ہیں، بٹ بشر کی سماعت میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سنیں، تو مولا کیا خبر آواز دیتی ہے؟ اب اس کے بعد صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ یہ بھی حدیث میں کافی جلد 2 سے کوٹ کر رہا ہوں، مولا کے کلام کو سنیے۔ کہتے ہیں ان للقبر کلاما فی کل یوم، ہر دن قبر آواز دیتی ہے، ایک دن نہیں، ہر دن قبر آواز دیتی ہے۔ امریکہ میں قبر ہو، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، کینیڈا میں ہو، پورے ورلڈ وائڈ جتنی بھی قبریں ہیں، مقابر ہیں، وہاں سے آواز آتی ہے۔ آواز آتی ہے، ظاہر ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں آواز آتی ہے تو آپ شاید سوچیں کہ یہ پتہ نہیں اپنی فکر کو پیش کر رہے ہیں، لیکن اگر معصوم کہہ دے آواز آتی ہے تو اس آواز آتی ہے، اس میں ایف اور بٹ نہیں ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں آواز آتی ہے، انا بیت الغربا، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الوحشت، اے لوگوں میں وحشت ناک گھر ہوں، انا بیت الدود، میں وہ گھر ہوں جہاں پر کیڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔
انا القبر، آواز آتی جب یہ چوکتے ہیں نا سارے لوگ، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ تو قبر کہتی انا القبر، انا القبر، میں قبر ہوں۔ انا روضۃ من ریاض الجنہ، میں جنت کا ایک ٹکڑا بھی ہوں۔ کس کے لیے؟ متقی مؤمن علی والوں کے لیے۔ او حفر من حفر النار، اور میں جہنم کا ایک ٹکڑا ہوں دشمن علی کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا کہ ایک منزل ایسی ہے کہ جہاں برزخ کے بارے میں ہمیں یہاں سے اپنے آپ کو تیاری کیسے ہوگی؟ تیاری میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، نتھنگ ٹو ڈو، کرنا صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک دو۔ کیا روک دیں؟ گناہ سے روک دیں، دیٹس اٹ، بس کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ آپ جو عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، ماتم داری، وہ سب کرتے رہیں، گناہ سے روک دیجئے، آپ متقی۔ متقی کچھ کرنے کا نام نہیں کہ یہ کرنے سے انسان متقی ہوتا ہے۔ متقی ایک قوت، ایک پاور، ایک نور ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو گناہ سے روک دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ متقی ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہوا امیر المؤمنین، ولی کائنات، امام کائنات، ہیبت کائنات اور جلال کائنات سے یہ سوال ہوا کہ مولا یہ بتائیے، امالی شیخ علل الشرائع سے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں اس حدیث کو، کہ مولا یہ بتائیے کہ عذاب قبر جو لوگ ہوتے ہیں منطقے میں، معاشرے میں، ہمارے یہاں بر صغیر میں بھی ہوتے ہیں، عرب میں تو بھی ہوتے ہوں گے، کچھ لوگ نمیمہ کرتے ہیں، ان کو عربی میں کہتے ہیں نمام۔ تو یہ نمام کا جب نمام کسے کہتے ہیں؟ چغل خور، یہ شاید چغل خوری کہتے ہیں، اور کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ انگلش میں، جو بھی لفظ ہو آپ کے نظر میں۔ تو مولا بیک بیٹنگ رائٹ، تو مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو نمام ہے نا یہ نہیں بچ سکتے۔ یہ جو نمام ہے، جو نمیمہ کرتے ہیں، چغل خوری، ادھر سے ادھر، ان سے لڑانا، ان سے لڑانا، یہ کرنا، فتنہ کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ جو سب کرتے ہیں نا، یہ علی والوں کا مزاج نہیں ہے، علی والے کا مزاج نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے نہیں، میرے سینے کے اندر اگر کسی کا راز پوشیدہ ہے تو پوشیدہ رہے گا، میں ادھر ادھر کچھ نہیں کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو، اگر کوئی نمیمہ کرتا ہے تو عذاب القبر یکون من النمیمہ، نمیمہ کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا۔ پروردگار سب کو بچائے، صلوات پڑھیں محمد و اب میں شیخ صدوق کی کتاب امالی سے ایک حدیث اور کوٹ کر دوں دلیل کے طور پر، تاکہ یہ بات رہے، اگر بچہ کبھی یہ سوچے اور یوٹیوب سے دیکھے تو اس کو ریفرنس بھی پتہ ہو۔ شیخ صدوق امالی میں یہ لکھتے ہیں حدیث رسول اللہ کی۔ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ کیا جب ایک انسان کا انتقال ہو گیا تو کیا قبر اسے دبائے گی؟ سنتے ہیں نا ہم لوگ کی دبائے گی، تو اس کو کہتے ہیں فشار قبر، جزاک اللہ سلامت رہیے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں زغطۃ القبر، قبر کا دبانا۔ فشار کہتے ہیں اردو میں نچوڑ دینا، جیسے آپ کپڑا لیجئے، 2 مرتبہ آپ نے دھل لیا، شریعت کہتے ہیں اس کو فشار دیجئے، یوں اس کو نچوڑ دیجئے، اس نچوڑنے کو کہتے ہیں فشار قبر۔ اس نچوڑنے کو اگر بشر کے باڈی کو، جسم کو قبر میں اگر نچوڑا جائے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی ہڈیاں بچیں گی؟ مولا رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں زغطۃ القبر للمؤمن کفارۃ، اگر کوئی مومن ہے مگر گناہ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر فشار قبر کے خطرات لاحق ہیں۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اگر وہ علی والا ہے تو گناہ سے اپنے آپ کو روکے۔ اپنے آپ کو اگر آپ نے بڑے گناہ سے روک لیا، فشار قبر نہیں۔ دیکھیں چھوٹے موٹے تو کسی سے غلطیاں لغزشیں ہو جاتی ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن بڑے گناہ نہیں کرنا۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ، جسے انسان سب سے چھوٹا گناہ سمجھتا ہے، اور مسلسل عادتاً، مزاجاً، غیر ارادہ صورت میں یا متعود ہو جاتا ہے، جیسے یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے، گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے سوال کیا یہ گناہ کون سا چھوڑوں؟ کہا پہلے جھوٹ چھوڑ دے تو۔ جب جھوٹ چھوڑ دیا تو آٹومیٹکلی تمام دوسرے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو اگر ہم یہ، ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ شان محب اہل بیت نہیں ہے کوئی جھوٹ بولے، اگر ہر دن ہم یہ عہد کر لیں گے مولا ہم آپ کی محبت میں ڈوبے ہوئے، آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، خدا کی قسم ایک ایسی قوت پیدا ہوگی آپ کے اندر، اس قوت کا آپ کو احساس ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے،
گنہگار ہے تو اس کے لیے فشار قبر ہوگا، اور یہی فشار قبر کفارہ ہے۔ غور فرمایا۔ اب اس کے بعد آپ غور فرما لیں، لما کون منہ من تضیع النعم، یہ چیزیں ہوتی کیسے ہیں کہ بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں مگر اس نعمت کا بندہ شکر گزار نہیں ہے۔ ہوا نعمت ہے، سانسیں نعمت ہے، ذکر علی نعمت ہے، ذکر علی ہو رہا تھا، ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے، ذکر علی ہو رہا ہے، بندہ ٹہل رہا ہے، تو اس نعمت کو اس نے کھو دیا۔ سوال کیا جائے گا کہ نعمت آپ نے چھوڑ دیا، تو اس لیے نعمت اگر آپ کو کہیں بھی جب بھی ملے اسے لے لیجئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من انکر المعراج والمسئلہ فی القبر والشفاعہ فلیس من شیعتنا، اگر کوئی شخص منکر معراج ہے تو شیعہ نہیں ہے، اگر منکر سوال و جواب ہے، یعنی سوال و جواب کا منکر ہے کہ قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا، ہم تو یوں ہی گزر جائیں گے، ہوگا، مگر علی والوں سے سوال کرنے والا مسکرا کے سوال کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کہیں گئے امتحان دینے کے لیے، ایک اچھے انسان ہے، پائس انسان ہے، پاک انسان ہے، بہتر انسان ہے، تو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی پیار سے آپ سے سوال کرتا ہے، محبت بھرے لہجے میں سوال کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کی پہچان کسی بڑی شخصیت سے ہو تو ٹیچر کی اور ہمت نہیں پڑتی ہے۔ ٹیچر کو پتا ہے کہ عاشق علی آ رہا ہے، عاشق حسین آ رہا ہے، یہ خاتون جو آ رہی ہیں عاشق فاطمہ زہرا آ رہی ہیں، لہٰذا اس کی جو کیفیت ہوگی سوال کی نرم لہجے میں، تو فرماتے ہیں کہ شفاعت کا منکر ہمارا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ ابھی ہم سے کسی نے یہاں پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ جب کسی کا انتقال شب جمعہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اس کو پر عذاب قبر نہیں ہوتا، تو کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو دلیل میرے پاس ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کتاب محاسن جلد 2، مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من مات یوم الجمعہ، اگر کوئی شخص ڈے آف جمعے میں مر جائے، انتقال ہو جائے کسی مومن کا، او لیلۃ الجمعہ، یا شب جمعہ، یہ جو شب جمعہ ہے یہ شب جمعہ میں ہم لوگ ہیں اس وقت، اگر شب جمعہ فرض کیجئے میرا انتقال ہو جاتا، آپ سب سلامت رہیں، آپ کی مثال کیوں دوں، تو اگر شب جمعہ میرا انتقال ہو جاتا، کسی کا انتقال ہو جاتا، تو ہوگا کیا؟ رفع عنہ عذاب القبر، 110% عذاب قبر اس کو اوپر سے ہٹا لیا جائے گا۔ تو شب جمعہ کی اور جمعے کی موت کسے ملتی ہے؟ اسی کو ملتی ہے جو علی کی مراقبت میں ہو۔ علی حکم دیں گے ملک الموت کو کسی موت شب جمعہ دینا یا جمعے کے دن، تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے برزخ کا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب عزیزان گرامی ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، فرض کیجئے کہ ہم 5 دوست ہیں، سیریا میں رہتے تھے 3rd ایئر سے، اب ہم 5 لوگوں کا انتقال ہو گیا، اب ہماری ڈیتھ کے بعد، انتقال کے بعد جب ہم برزخ میں جائیں گے، انتقال ہو گیا، مرتے ہی برزخ تو میرا شروع ہو گیا، اب برزخ میں جاتے ہی کیا ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ 5 لوگ وہاں ہم ہیں، یا آپ 5 حضرات ہیں، اللہ 100 سال آپ کو زندگی دے، 100 سال کے بعد جب آپ گئے برزخ میں، اور ایک اس میں فرض کیجئے ماتمدار تھا، عزادار تھا، ایک نواح پڑھنے والا، ایک گریہ کرنے والا، ایک مولا کے نام پہ بہت چیختا تھا، روتا تھا، اب جب یہ پہنچے برزخ میں تو کیا ایک دوسرے کو جانیں گے یا پہچانیں گے؟ نہیں۔ اس کا جواب سنیے، معصوم نے دیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں بہت عظیم جملہ، یلتقون، برزخ ایک دنیا ہے، وہاں ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے اور پہچانیں گے۔ یلتقون، لقاء کرتے ہیں، لقاء ملاقات کرنا، میٹ کرنا، ملنا۔ قول، تعجب سے پوچھنے والے نے مولا سے پوچھا، قول یلتقون، مولا یہ تو مر چکے ہیں، کیسے ملیں گے؟ ان کا تو انتقال، کوئی امریکہ، کوئی لندن، کوئی کینیڈا، کوئی کہاں، کوئی نجف میں، کوئی کربلا میں، کوئی کہاں کس کا انتقال ہوا، یہ کیسے ملیں گے؟ مولا فرمائے، نعم یتساءلون، ملیں گے بھی اور ایک دوسرے سے احوال پرسی بھی کریں گے۔ یتساءلون، احوال پرسی کریں گے، بھئی آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، آپ کے بچوں نے آپ کو یاد کیا کہ نہیں کیا، آپ نے اتنی جائیداد چھوڑی تھی، آپ کے لیے چیریٹی کرتے ہیں، آپ کے لیے کار خیر کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ کے لیے مجلسیں کراتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ سب پوچھتے رہیں گے، مزاج پرسی، احوال پرسی، حالات جو پوچھتے ہیں وہ پوچھتے رہیں گے، جیسے یہاں پوچھتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں، سوال کریں گے۔ وَيَتَعَارَفُونَ،
اور ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی. ارے یہ تو فلاں صاحب چہرے، یہ تو بہت بڑا ماتمدار تھا، اچھا یہ ماشاءاللہ یہ تو نوا خان تھے، یہ تو بہت گریا کر. ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی. معصوم کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوا، حتی اذا رائتہ قلت فلان. یہاں تک مولانا نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو گے برزخ میں تو فوراً ارے ارے یہ تو فلاں صاحب آ رہے ہیں، یہ تو ادارے جعفریہ میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ برزخ ایک دوسری دنیا ہے جس کی ہمیں تیاری کرنا. صلوات پڑھیں محمد. اب عزیزان گرامی ایک سوال اور پیدا ہوا، معصوم سے سوال کیا. دیکھیں میں نے بڑی کوشش کیا ہے کہ برزخ کی ٹاپک سے مجھے ہٹنا ہی نہیں ہے، اور اسے ٹاپک میں سیر حاصل بحث کر کے تاکہ ہمارے بچوں تک، جوانوں تک یہ بات پہنچ جائے. وہ برزخ جب بھی سمجھنا چاہیں تو برزخ کو سن لیں غور سے. برزخ ہے کیا چیز؟ غور کیا آپ نے؟ 2 لفظوں میں برزخ کی بات نہیں ہوگی. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی شخص ہے بیچارہ، اس کا انتقال ہو گیا کلی والے کا، اب وہ تنہا تھا، 4 لوگ گئے اس کی تدفین کر دیے. تو سوال یہ ہوا کہ مولا اگر ایک علی والا، ایک عاشق حسین کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے نماز جنازے میں تو مومنین نہیں تھے. جیسے کبھی کبھی لوگ کمنٹس کرتے ہیں اما اس کے جنازے میں تو بہت سارے لوگ تھے، فلاں بیچارہ اس کے جنازے میں کوئی نہیں تھا. آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں شیعہ اذا مات المؤمن، اگر امیر المومنین والا مومن، علی والا مومن اگر مر جاتا ہے، شیعہ 70,000، تو تشییع جنازہ کرنے کے لیے 70,000 ملک الی قبر ہی، اس کے ساتھ 70,000 انجر اور ملک چلتے ہیں قبر تک. کوئی جائے یا نہ جائے ملک تو جا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہ اکبر. ایک اور سخت منزل ہے جو میں نے اس کو سوچا ہے کہ یہ بھی پیش کر دوں. یہ بہت ہی اکثر ہمارے بچوں کو اور جوانوں کو اس میں بیدار رہنا چاہیے اور بہت زیادہ ضروری ہے. رسول اللہ ایک دن بنی نجار کے ایک منطقے سے گزر رہے تھے. دیکھیں کسی کا حق جو ہے نا بہت سخت ہے. اگر میں نے $5 کسی سے لیا، $100 کسی سے لیا کہ مجھے ادھار دے دیجئے، اگر میں نے وہ حق واپس نہیں کیا تو بہت سخت منزل ہے، بہت سخت منزل. کسی کا حق رکھنا، کسی کی زمین غصب کر لینا، کسی کا پیسہ لے لینا غصبی طور پر، کوئی اپنی خوشی سے آپ کو پوری کائنات دے دے ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کا حق مارنا سخت منزل. غور سے سنیے. فرماتے بنی نجار سے گزر رہے تھے تو چیخ کی آواز سنی رسول اللہ، چیخنے کی آواز، قبر سے چیخنے کی آواز. تو رسول اللہ سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قبر میں کون چیخ رہا ہے، یہ کیسی آوازیں آپ سن رہے ہیں؟ فرمایا یہ بنی نجار کا ایک دوست، ان لوگوں کا صاحبہم محتبس فی باب الجنہ، یہ جنت کے دروازے کے قریب پکڑ لیا اس کو، روک رکھا اس کو، اور محتبس ہے یعنی آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا اس کو. تو سوال کیا یا رسول اللہ کیا اعمال نہیں دیکھا؟ اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ایوری تھنگ ہی ہے، ساری چیزیں اس کے، پھر کیوں روک رکھا اس کو؟ کیوں جنت میں اسے انٹری نہیں مل رہی ہے؟ غور کیجئے کیوں نہیں مل رہی. فرماتے ہیں بثلاثت دراہم لفلان، 3 درہم کسی کے اس نے لیے تھے، جو مرنے والا جو روکا گیا ہے جنت کے پاس، اندر نہیں جانے دیا جا رہا اس کو، کسی کا لیا تھا اسے واپس نہیں کیا. بنی نجار کے کسی فرد کو جا کے کہو کہ اس کے نیابت میں اس کی طرف سے ان کو دے دیں اور صدقہ کر دیں تاکہ وہ جنت میں چلا جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب عزیزان گرامی ایک مسئلہ برزخ میں اور آتا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. کیا وادی سلام اور وادی برہوت؟ وادی برہوت کیا؟ ہمارے بچے تو سنتے وادی سلام میں تو مومنین کی روح ہوتی، بٹ وادی برہوت کیا چیز ہے بھیا؟ وادی برہوت بئر من النار، ایک بئر ہے، کنواں ہے جہنم کا. اس جہنم کے کنویں میں دشمن اہل بیت کی اور کافروں کی روحیں اور ارواح رہے گی، اور مؤمنین کی کہاں رہے گی؟ وادی سلام میں. اب مولا کائنات نے نباتا کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا لو کشف لکم، اے نباتا اگر تمہارے سامنے سے کرٹن ہٹا لیا جائے اور تمہیں یہ بصارت دے دی جائے، تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے دی جائے، تو لرائیتم، تم نظر کرو گے، تم دیکھو گے کیا مولا؟ ارواح المؤمنین فی ھذا الظہر فی ھذا النجف، نجف میں تم مومنین کی روح کو، ارواح کو دیکھو گے. مگر چونکہ تم امام نہیں ہو،
تمہاری آنکھوں پر پردے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، روحیں نجف میں دیکھ رہا ہوں وادی سلاب میں۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا یتزاورون، یہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ عربی میں زیارت کرنا کہتے ہیں کہ کسی سے ملنے جانا، اس کو کہتے ہیں عربی میں زیارت کرنا۔ انا زرت مثلا صدیقی، میں نے اپنے دوست کی زیارت کی۔ انا زرت المؤمنین فی ادارہ جعفریہ، میں نے ادارہ جعفریہ میں مومنین کی زیارت کی، یعنی ملاقات کی۔ یتزاورون، وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ملتے ہیں، اور فرمایا ملیں گے کب؟ جب پہچانتے تب تو ملتے ہیں۔ وَيَتَحَدَّثُونَ، اور یہ جو مر جاتے جن کا انتقال مومنین جو وادی سلام میں، یہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور یہ انتظار کرتے ہیں کہ بھیجنے والے نے کچھ بھیجا۔ اگر آپ نے یہ بھی نیت کر لیا کہ میں جو صلوات پڑھ رہا ہوں اس صلوات کا ثواب میرے مرحومین کو پہنچے، تو اتنا ثواب ہوگا کہ رائٹر جو فرشتے ہیں وہ لکھ نہیں پائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ بات واضح ہو گئی؟ اب عزیزان گرامی، اب یہیں پر میں مجلس کو روک رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور ٹاپک تو بہت اہم تھا، اور اگر کل آپ حضرات کہیں گے تو اسے کمپلیٹ کریں گے، نہیں تو کسی دوسرے موضوع پہ چلیں گے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ عزیزان گرامی، تو یقیناً عاشق حسین کی مدد خود مولا حسین قبر میں کریں گے۔ صرف 3-4 منٹ کی آپ کو زحمت ہے۔ وہ حسین کہ جس نے مقتل میں سب کچھ قربان کر دیا۔ سخت منزل ہے عزادارو، بہت سخت منزل ہے۔ ہم اور آپ جب کربلا کے درد کو، کرب کو، مصیبت کو سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ آج میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب مظلوم کربلا حینما خرج الحسین من الخیمۃ واراد الذهاب الى مقتل، جب امام خیمے سے نکل کے مقتل کی طرف جا رہے تھے تو ایک مجھے روایت ملی، بہت سخت ہے۔ مولا حسین خون میں ڈوبے ہوئے تھے، اتنا خون تھا، علی اکبر کا خون تھا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا تھا وہ بھی خون تھا، عباس کے بازو کو اٹھایا تھا، آن محمد کے ننھے ننھے لاشیں بھی لائے تھے، اس کا بھی خون تھا۔ کتنے شہداء کے لاشوں کو امام نے اٹھایا، خون میں امام ڈوبے ہوئے تھے، ہر طرف سے خون۔ اب امام نے جو فقرہ کہا بہت درد بھرا، کہتے ہیں کہ اے بیویوں ایک قطار بنا کے کھڑی ہو جاؤ، میں تمہیں سلام کر کے مقتل کی طرف چلا جاؤں۔ کہا اس لیے کہ حسین میں قوت نہیں بچی ہے کہ ایک ایک بیوی کو الگ الگ جا کے سلام کر۔ سخت منزل عزادارو، اب جو روایت میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں بہت سخت ہے۔ میں یہ سوچتا تھا عزادارو کہ باپ نے اپنی 3.5 سالہ بچی سکینہ کو مقتل میں جاتے وقت رخصت کیسے کیا ہوگا؟ آسان نہیں ہے باپ کے لیے اپنی بیٹی سے جدا ہونا۔ وہ باپ جس نے یہ دعا مانگا تھا، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے سینے پر سوئے تو مجھے سکون ملے، جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکے۔ جب جناب سکینہ گھوڑوں کی سموں سے لپٹی ہوئی تھی اور امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، اس وقت جناب سکینہ امام حسین سے گفتگو آپس میں ہو رہی تھی۔ جناب سکینہ اپنے بابا کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس وقت امام حسین نے جناب سکینہ سے کہا بیٹی سکینہ خاک کربلا پہ لیٹ جاؤ، اس لیے کہ تم یتیمہ ہونے والی ہو۔ عزادارو جناب سکینہ نے سوال کیا بابا یتیمہ کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹی جب میرے بعد تمہارے رخسار پر تماچے لگے اور تم بابا 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 آواز دو، کوئی مدد کو نہ آئے، سمجھ لینا یتیمہ ہو گئی ہو۔ جزاک اللہ اقدم اللہ لکم الاجر۔ مجلس ختم ہو رہی، دعا مانگ لیجئے گا۔ عزادارو سخت منزل یہ ہے، اب حسین کوشش کر رہے ہیں سکینہ سے رخصت ہو جائیں، لیکن سکینہ بابا کے دامن کو نہیں چھوڑتی ہیں۔ اب جب خاک کربلا پہ سکینہ لیٹ گئیں، حسین یہ سوچتے ہیں اس بچی سے رخصت کیسے ہوں جس کو میں نے نماز شب میں مانگا تھا۔ اب حسین کی دوسری دعا ہوئی، پروردگار
تھوڑی دیر کے لیے سکینہ کو نیند آ جائے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خاک کربلا پر حسین کی بیٹی سو گئی. حسین مقتل میں چلے گئے. آخری فقرے ہیں, 1 منٹ کی زحمت ہے. عزادارو بہت سخت ہے, بہت مارا ہے اس بچی کو, بہت تڑپایا اس بچی کو. عزادارو جب قافلہ جا رہا تھا, کربلا سے شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے, ایک مرتبہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ناکے کی پشت سے گر گئیں. جب ناکے کی پشت سے گر گئیں, عزادارو جناب زینب نے امام سجاد سے ایک جملہ کا, آخری فقرہ ہے, گریہ کیجئے گا, ایک جملہ کا, بیٹا سجاد ظالموں سے کہو میرے ہاتھوں کو کھول دے تاکہ میں اپنے بھیا کی نشانی سکینہ کو تلاش کر کے لاؤں. ظالم سے جب سید سجاد نے کہا میری پھوپھی کے ہاتھوں کو کھول دے, میری بہن سکینہ کہیں گر گئی ہے, ظالم نے کہا میں ہاتھوں کو نہیں کھولوں گا, میں خود تلاش کر کے لاؤں گا. کربلا سے شام قافلہ جا رہا ہے, قیامت آ گئی. ظالم نے ہاتھ میں تازیہ نہ لیا, سکینہ کو تلاش کرنے لگا. ایک مقام پہ 3.5 سالہ بچی تھی, تازیانوں سے مارتا ہوا بچی کو لے کر آیا اور لا کر ناکے کی پشت پر جب لٹایا, اب جو رسیوں سے باندھا ناکا چلنے لگا. سکینہ آواز دیتی رہی بابا 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 بابا. ماتم حسین. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما, پروردگار اس گریے کو قبول فرما. اس زخمی بچی کا واسطہ ہے جس کو ظالموں نے شام غریبہ سے شام زندان تک مارا, اس مظلومہ کا واسطہ ماں بہنوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے, مومنین و مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے. پروردگار اس بچی کا واسطہ ہے جسے پیاس کی شدت نے مار ڈالا, جسے نیزوں نے مار ڈالا, اس یتیمہ کا واسطہ ہے جو دعائیں لے کر آئیں, ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو نوکروں میں شمار فرما. ماتم حسین. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں, اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں, اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. میں وارث تطہیر ہوں, میں وارث تطہیر ہوں, ناموس نبی ہوں. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں, اے شام کے لوگوں. بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو, چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو. صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں.
افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو یہ ظلم نہ ہوگا کبھی میں زندہ بھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں تم اپنے پیغمبر کو اگر دیکھنا چاہو نیزے پہ جو یہ سر ہے اسے غور سے دیکھو ہم شکل پیغمبر ہے یہ میں اس کی پھوپھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں زہرا کو بھی دربار میں تو نے تھا بلایا دربار میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا پردے میں تھی وہ اور میں بے پردہ کھڑی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا ظالموں کیوں اس سے بے جرموں خطا گھیرا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم ہائے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں یا علی یا میرا لال بڑا تنہا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم ہائے مظلوم آئیے بہر خدا حشر بابا ہے بابا شمر خنجر لیے بالی پہ کھڑا ہے بابا آپ کے پیارے نواسے کا گلا کٹتا ہے ہائے مظلوم
نماز کا وقت قریب ہے، نماز کے بعد زیارت وارثہ ہوگی.